وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ قومی سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ امریکہ اسٹارٹ معاہدے کو منظور کر دے۔ کانگریس کے اجلاس کے لیے اس سے زیادہ اہم اور کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کو لاحق خطرات بالکل واضح ہیں۔ امریکہ کے کئی سابق وزرائے خارجہ اور دفاع روس کے ساتھ تخفیف اسلحہ کے نئے معاہدے پر صدر اوباما کی حمایت کرتے ہیں۔ موجودہ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے بھی مضبوط شرائط کی ضرورت کو بیان کیا۔ مجھے ہر اس شخص پر افسوس ہے جو یہ سوچتا ہے کہ اس معاہدے کو نظر انداز یا پس پشت ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ انہیں ہمارے ملک کو لاحق خطرے کا اندازہ نہیں۔ گزشتہ اپریل میں صدر اوباما اور روسی صدر دمتری میدودیو نے ایک نئے سٹارٹ معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت دونوں ممالک دور تک مار کرنے والے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو 30% تک کم کر دیں گے۔ صدر اوباما نے امریکی سینٹ کے ممبران سے درخواست کی ہے کہ وہ اس معاہدے کو یہ سال ختم ہونے سے پہلے منظور کر دیں، مگر انہیں اس کے لیے درکار 67 ووٹوں کے بارے میں یقین نہیں۔ وسط مدتی انتخابات میں حالیہ کامیابیوں نے ریپبلکن قانون سازوں کو سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت کو کچھ کم کرنے میں مدد دی ہے۔ جنوری میں نئی کانگریس کے حلف لینے کے بعد سینٹ سے تخفیف اسلحہ کے اس معاہدے کی منظوری کے امکانات شاید مزید کم ہو جائیں گے۔ یہ اس ملک کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے، اور اگر یہ اتنا اہم مسئلہ تھا تو اسے اب تک حل ہو جانا چاہیے تھا۔ یورپی یونین اور روس امریکہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کے نئے معاہدے کو منظور کر لیا جائے، جو دسمبر میں ختم ہونے والے 1991 کے سٹارٹ معاہدے کی جگہ لے گا۔ اسٹارٹ معاہدے کی منظوری میں تاخیر یورپ کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کے لیے نقصان دہ ہوگی، تو ہم دونوں فریقوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اسٹارٹ معاہدے کو جتنا جلد ممکن ہو منظور کر لیا جائے۔ مگر ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے جیمز کارافانو کہتے ہیں کہ یورپ کی حمایت صدر اوباما کو سینٹ میں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تخفیف اسلحہ کے اس معاہدے کی بات کئی مہینوں پہلے ہوئی تھی، اور اگر یورپ کے لیے یہ معاہدہ اتنا اہم تھا تو انہیں اب سے پہلے کچھ کہنا چاہیے تھا۔ اور جہاں تک اس معاہدے پر سینیٹرز کے ووٹ کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ لزبن میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کارافانو کہتے ہیں کہ اس معاہدے سے روس کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنے ہتھیاروں کو جدید بنا سکے، جبکہ ان کے مطابق واشنگٹن یہ فائدہ نہیں لینا چاہتا۔ موجودہ صدر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ امریکہ کے ایٹمی ہتھیاروں کو جدید بنائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کھلے عام یہ کہا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ انہیں یہ کہا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے لیے ایٹمی انفراسٹرکچر میں رقم لگائیں گے، اس سے ہتھیار جدید نہیں ہوں گے۔ جیمز کارافانو نے میزائل ڈیفنس سسٹم پر تعاون کا اعلان جو روس نے لزبن میں کیا تھا اسے بھی مسترد کر دیا۔ صدر میدودیو نے یورپ میں امریکہ کے ڈیفنس میزائل سسٹم پر مکمل حمایت کی بات نہیں کی، جو یورپ کو ایران کی طرف سے کسی ممکنہ حملے سے بچانے کی خاطر لگایا جانا ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ ان کے ملک کو اس سسٹم کے بارے میں مزید معلومات چاہیے۔ رابرٹ رافیال کے ساتھ محمد عاطف، اردو VOA۔